اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 4 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس آیت کا پیغام ایمان جو کہ اسلامی امت کا اقتدار ہے۔ خداوند متعال قرآن کی مختلف آیات میں ایمان کو ایک مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ خطاب یا ایھا الذین آمنو بار بار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں۔ اسلامی امت کا اقتدار اس کے ایمان کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ پروردگار متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی سبب اپنے ایمان کا انکار کرتے ہیں، اور یہی چیز وجہ بنتی ہے کہ انسان پروردگار کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔ اسلامی امت خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر بغیر ایمان کے گامزن ہوتی ہے تو وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، اگر عمل کرنے والا انسان اپنے عمل کے اوپر ایمان اور عقیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا وہ استحکام کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہمیشہ وہ مضطرب رہے گا، پریشان رہے گا، شک میں رہے گا، کیونکہ اس کو نہیں پتا جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لہٰذا عزیزوں، صحیح راستے کو چننے کے بعد جو بہترین وسیلہ انسان کی مدد کرتا ہے کمال تک پہنچنے کے لیے وہ ایمان ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو پروردگار نے ہمیں دو اینگل دیے ہیں، ایک سوچنے اور سمجھنے کا، دوسرا عمل کرنے کا، تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ انسان عقیدہ کچھ رکھتا ہو، عمل میں کچھ اور کر رہا ہو، یہ عین ممکن ہے اور ہوتا ہے۔ خوف، ڈر، لالچ، طاقت کے سائے میں آ کر انسان اپنے عقیدے کے خلاف کام کرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کون سی چیز ناپسند ہے، پھر بھی کر گزرتا ہے، جانتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو کون سی چیزیں پسند ہیں، پھر بھی ترک کر دیتا ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان کے عقیدے میں اور اس کے عمل میں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں مل نہیں پاتی۔ اس کی وجہ نظر اور عمل کے درمیان کا رابطہ ہے، جسے ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے تو عمل بہم ہوگا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا عمل اس کے ایمان کے سائے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے بارہا قرآن نے جب بھی آواز دی، نہ مسلمانوں کو آواز دی، نہ صاحبان فکر کو آواز دی، نہ صاحبان عمل کو آواز دی، بلکہ صاحبان ایمان کو آواز دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان،
کیونکہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ صاحب علم بھی ہوتا ہے، صاحب عمل بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے۔ پروردگار اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے اسی بات کی طرف کہ اگر تم کسی کی زندگی میں یہ دیکھو کہ وہ نابود ہوا جا رہا ہے، وہ ختم ہوا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کے اوپر صحیح ایمان نہیں رکھا ہے۔ اسی سورے کی آیت نمبر 25 سے لے کے 27 تک، آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک، آیت نمبر 109 سے لے کر 113 تک، اور آیت نمبر 111 کی جو اگلے جز کے اندر پائی جاتی ہے، سب اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے عقیدے کے اوپر کام کرنا چاہیے، انسان کو اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے انسان کا ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے انسان کا عمل بھی پیہم ہوتا چلا جائے گا۔ پروردگار ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں زمین کے اوپر اور بغیر حق کے آگے کسی کام کو انجام دیتے ہیں، ہم ان کا چہرہ اپنی نشانیوں سے موڑ دیتے ہیں، یعنی ہم اپنی توجہ کو ان سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو عزیزوں، اگر زندگی میں کبھی اس بات کا احساس ہو کہ پروردگار کی توجہ ہماری طرف کم ہو گئی ہے، تو ایک بار پلٹ کر اپنے ایمان پر نظر ڈالیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری اس بات کا سبب بنی ہے کہ اللہ رب العزت کی توجہ ہماری طرف سے کم ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ کہ ہمیشہ ہمارا وجود پروردگار کی بہترین توجہ کا مرکز رہے، آپ کی خدمت سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔